فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے ذی قعدہ 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مثنی بن حارثہ شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے، جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مثنی بن حارثہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں، قیس بن عاصم منقری نے جواب دیا۔ امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں۔ شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مثنی بن حارثہ کا نام سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین، کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مثنی بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا تھا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عراق سے سجاح جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے چلے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں بھی ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپرد ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا، ظالم اور بدتنیت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو ہرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بدفطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان ہوتے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔
ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ جو کم و بیش 300 میل لمبا تھا، زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار جاتے تھے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہیں، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شب و روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ زمین کی اگلی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں میں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی تھی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی تھی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کو اپنے ساتھ زبردستی لے جا سکتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہل زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئی تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زیرہ پہنتا تھا کہ سر پر آہنی زنجیروں کی خود اور بازوؤں پر دھات کے خول اس طرح چڑھے ہوئے ہوتے تھے کہ بازوؤں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی دھات سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچھی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ گرز پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرأت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیاروں کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی جو ان کی سست رفتاری کی کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے تو ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا ہے، کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔
بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا، وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود، ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھیں وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، سہیلی نے زہرہ سے کہا۔ خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے، زہرہ بنت سعود نے کہا۔ وہ آئے گا، 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرہ، سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم ایرانی ایماندار کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی، زہرہ نے کہا۔ آگ خدا کی پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرہ، سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کمانڈر ہے، وہ تمہارے گھر کے بچے بچے کو قید خانے میں بند کروا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ ہی کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو اپنی جان لے لوں گی، زہرہ نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی، اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا، اس کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شمر ایرانی فوج کا ایک کمانڈر تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا، شمر نے کہا تھا۔ اسے 2 گھوڑوں والی اس بگھی پر لے جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کمانڈر کی بیوی ہے۔ لیکن ایرانی کمانڈر، زہرہ کے باپ نے کہا تھا، تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی، ایرانی کمانڈر نے اس نفرت سے جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا کہا، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرتشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹھریوں میں بند کروں گا جن میں کوڑھی بند ہیں، بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھوڑ سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زور سے قہقہہ لگایا تھا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تھا، تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرہ کے باپ کو اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کمانڈر تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمر ان کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کرے، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ زہرہ اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرہ کے گھر آیا تھا اس سے اگلے روز زہرہ خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں اس نے خدام کو بتایا کہ ایرانی کمانڈر کیا دھمکی دے گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں؟ زہرہ نے پوچھا۔ نہیں،
خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے تو یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ زہرہ نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ زہرہ، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو گے، زہرہ نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرہ نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ خدا نجات کا راستہ بھی دکھا دے گا، خدام نے کہا۔ تمہیں ایک اور راستہ بھی دکھا سکتی ہوں، زہرہ نے کہا۔ مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو۔ تھوڑی سی قربانی دو، خدام نے کہا۔ میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ اسے دھوکے میں رکھو۔ میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرہ نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرہ، خدام نے کہا۔ میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم خدام، زہرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری بدروح تمہیں چین سے جینے نہیں دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھین جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کو آئے گا، خدام نے کہا۔ زہرہ نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں، لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونک سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرہ اٹھی اور وہ وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کمانڈر شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرتے ہوئے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت کے لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ پر اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا، شمر نے کہا۔ تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام، اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں، آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا۔ لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا، ایک نے کہا، اور لانے والا کوئی ہم میں سے ہی تھا۔ معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ یہاں سوال ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا نہیں،
یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے، یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ اس عورت نے کہا، اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، اس عورت نے کہا۔ تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا۔ دیکھ ابو نصر، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتاؤ گے کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا۔ میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا، آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میری مجبوری، ابو نصر نے جواب دیا۔ پرسوں کی بات ہے، اس کمانڈر نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دیکھتا رہوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے، اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کمانڈر اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شمر میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھی۔ خدا کی قسم، بوڑھے نے کہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا۔ تم پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر، ایک اور بولا۔ تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تمہیں ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے گا۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود موجود ہیں، ایک اور نے کہا۔ تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں، زہرا کے باپ سعود نے کہا، اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ خدام بولا، خدا کی قسم، میں شمر سے انتقام لوں گا۔ جوش میں مت آ لڑکے، بزرگ عرب نے کہا، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، اور یہ بھی یاد رکھ کہ جوش میں آ کر مت بول، دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچ۔ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا۔ ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ باپ پریشان تھا، اسے صبح پتہ چلا کہ خدام غائب ہے۔ زرتشت کے یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں، خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا۔ اسے انہوں نے کسی طرح دھوکے سے بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام کہیں خود چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی، وہ نہ آیا تو وہ دریا میں ڈوب مرے گی۔ 3-4 روز بعد رات کو شمر فوج کے ایک چوکی میں بیٹھا 2 نوعمر لڑکوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔
ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گداز اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم اوریاں رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ دو لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلوائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر دو تین سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغوں کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا۔ سپاہیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ وہ سب شمر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے۔ 3-4 چیخیں سنائی دیں۔ پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا یا بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا، اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال اور دولت جو اس چوکی میں تھی لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئیں یا تڑپتے ہوئے زخمی یا وہ اچھے بھلے ایرانی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی۔ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھوڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی۔ البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لیں۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح دھمکیاں ملتی تھیں، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی فوجی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شبخون مارا ہے۔ ایک ایرانی کمانڈر نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کمانڈر اور 60 سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں سے کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھیں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اسے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی ایک جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرہ اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرہ خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرہ۔
خدام نے کہا، اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ خدام۔ زہرہ سنجیدہ ہو گئی، جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شبخون مارا تھا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا؟ خدام کے اچانک قہقہے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا اور اس نے اپنا بازو زہرہ کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ زہرہ پر جذبات کا ایسا آسیب طاری ہوا کہ وہ بھول گئی کہ وہ خدام سے کیا کہہ رہی تھی۔ خدام نے قہقہے میں ایک راز چھپا لیا تھا اور زہرہ پر جذبات کا آسیب طاری کر کے یہ راز اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا تھا۔ زہرہ کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو۔ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے تھے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے واز کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ کب، آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے جو کھنڈر کھڑے ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں بھی وہی راز تھا جو خدام نے زہرہ بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کمانڈر شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شبخون مارا گیا تھا، وہ پہلا شبخون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں دوسری تیسری رات ایرانیوں کے کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شبخون پڑتا اور شبخون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھوڑ سوار دستہ شبخون مرنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل ہا میل پھیلا ہوا تھا، صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے۔ کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھوڑ سوار دستوں کا
یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شبخون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جو ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے، سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی، ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلائیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھوڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچھیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو وہ گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسری کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ۔ مسنا بن حارثہ، ہرمز کو یہ نام بتا دینا، مسنا بن حارثہ۔ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ واپس گئے تو وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپہ ماروں کے تعاقب کی اور ان کی تلاش کرنے کی جرات نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی، مسنا بن حارثہ، آتش پرستوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنا بن حارثہ دہشت کا، کسی جن کا، بھوت کا، کسی بدروح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس کے نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت اہتمام کیے لیکن جب کہیں شبخون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی جن کی جرات اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مسنا بن حارثہ جو فروری 633 عیسوی کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقے میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شبخون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شبخون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شبخون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کمانڈر مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمیندوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شبخون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا اور انہیں بتاتا رہتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپہ ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے۔
ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرہ سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپہ ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کمانڈر شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپہ ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔